بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها. اسلامک ہب کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. معزز دوستوں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے حوالے سے یہ جو سیریز چل رہی ہے، کل ہم نے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذابوں کی نوعیت بیان کی تھی. آج ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور بیان کریں گے کہ بنی اسرائیل کس طرح 40 سال ایک میدان میں بھٹکتے رہے اور سامری جادوگر کون تھا. یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو تسلسل سے ضرور دیکھیے گا. معزز ناظرین گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت دراز تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے اور آیات و معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس کی شرارت و سرکشی بڑھتی ہی رہی. اور بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے اس نے ان مومنین کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا. اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو گئے. جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے لشکروں کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا. جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے. اور بنی اسرائیل کی پوزیشن بہت نازک ہو گئی، کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خونخوار لشکر تھا اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا تھا. اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے. جب دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنی لاٹھی دریا پر مار دو. چنانچہ جو ہی آپ علیہ السلام نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا میں 12 سڑکیں بن گئیں اور بنی اسرائیل ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا سے پار نکل گئے. فرعون جب دریا کے قریب پہنچا، اس نے دریا کی سڑکوں کو دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ ان سڑکوں پر چل پڑا. مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا اور سب سڑکیں ختم ہو گئی اور فرعون اپنے لشکروں سمیت دریا میں غرق ہو گیا. اس واقعے کو قرآن مجید نے سورۃ الشعراء کی آیات نمبر 61 تا 67 میں اس طرح بیان فرمایا کہ پھر جب آمنا سامنا ہوا دونوں گروہوں کا، موسیٰ والوں نے کہا کہ ہم کو انہوں نے آ لیا. موسیٰ نے فرمایا یوں نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے اب راہ دیتا ہے. تو ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ دریا پر اپنا عصا مار. تو جب ہی دریا پھٹ گیا تو ہر حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ، اور وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو، اور ہم نے بچا لیا موسیٰ اور اس کے سب ساتھ والوں کو. پھر دوسروں کو جبو دیا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے. معزز دوستو، فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد بھی بنی اسرائیل پر اس کی ہیبت کا اس درجہ دبدبہ چھایا ہوا تھا کہ لوگوں کو فرعون کی موت میں شک و شبہ ہونے لگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو خشکی پر پہنچا دیا اور دریا کی موجوں نے اس کی لاش کو ساحل پر ڈال دیا تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر اس کی موت کا یقین بھی کر لیں اور اس کے انجام سے بھی عبرت حاصل کریں. مشہور ہے کہ اس کے بعد سے ہی پانی نے لاشوں کو قبول کرنا چھوڑ دیا اور ہمیشہ پانی لاشوں کو اوپر تیراتا رہتا ہے یا کنارے پر پھینک دیتا ہے. یہاں بدبخت فرعون کا بدعمالیوں سے بھرا باب بند ہوتا ہے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جاری ہے. میدان طیٰ ایک تاریخی میدان ہے. اکثر مفسرین کے نزدیک یہ مصر اور شام کے درمیان میدان طیٰ کا واقعہ ہے، جب انہوں نے حکم الہی سے عمالقہ کی بستی میں داخل ہونے سے انکار کر دیا اور بطور سزا بنی اسرائیل 40 سال تک طیٰ کے میدان میں پڑے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان نصیب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کا لشکر لے کر ارض مقدس یعنی بیت المقدس میں داخل ہو جائیں. اس وقت بیت المقدس پر عمالقہ کی قوم کا قبضہ تھا، جو بدترین کفار تھے اور بہت طاقتور جنگجو اور نہایت ہی ظالم لوگ تھے. ناظرین گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ افراد پر مشتمل بنی اسرائیلی قوم کو لے کر قوم عمالقہ سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے. مگر جب بنی اسرائیل بیت المقدس کے قریب پہنچے تو ایک دم بزدل ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس شہر میں جبارین یعنی عمالقہ ہیں جو بہت ہی زور آور اور زبردست ہیں، لہٰذا جب تک یہ لوگ شہر میں رہیں گے ہم ہرگز شہر میں داخل نہیں ہوں گے. بلکہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہاں تک کہہ دیا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کریں.
ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بنی اسرائیل کی زبان سے یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا رنج و صدمہ ہوا اور آپ نے باری تعالیٰ کے دربار میں یہ عرض کیا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 25۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، میرے اختیار میں تو سوائے میری جان اور میرے بھائی کے اور کوئی نہیں، سو جدائی ڈال دے ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان۔ اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار کرتے ہوئے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 26 میں بیان کیا، تو وہ زمین ان پر حرام ہے، 40 برس تک بھٹکتے پھریں زمین میں، تو تم ان بے حکموں کا افسوس نہ کھاؤ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ 6 لاکھ بنی اسرائیل ایک میدان میں 40 برس تک بھٹکتے رہے، مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اسی میدان کا نام میدان تیا ہے۔ اس میدان میں بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے من و سلوہ نازل ہوا، اور پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار دیا تو پتھر میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے بار بار مختلف عنوانوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے، جس میں سے سورہ مائدہ میں یہ واقعہ قدر تفصیل کے ساتھ مذکور ہوا ہے، جو بلا شبہ ایک عجیب الشان واقعہ ہے، جو بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور شرارتوں کی تعجب خیز اور حیرت انگیز داستان ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت و شفقت بنی اسرائیل پر ہمیشہ رہی کہ جب یہ لوگ میدان تیا میں بھوکے پیاسے ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگ کر ان لوگوں کے کھانے کے لیے من و سلوہ نازل کرایا اور پتھر پر عصا مار کر 12 چشمے جاری کرا دیے۔ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صبر اور آپ کے حلم اور تحمل کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہو کر سب ایمان لائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خداوند کریم کا یہ حکم ہوا کہ وہ 40 راتوں کا کوہ طور پر اعتکاف کریں، اس کے بعد انہیں کتاب دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ آپ 40 دن تک دن بھر روزہ دار رہ کر ساری رات عبادت میں مشغول رہتے، اور ادھر سامری کو بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کا موقع مل گیا۔ معزز ناظرین گرامی، سامری کے نام سے تو ہر کوئی واقف ہوگا اور یہ بھی جانتا ہوگا کہ سامری بہت بڑا جادوگر تھا۔ اصل میں سامری کون تھا؟ بنی اسرائیل میں ایک ناپاک وجود تھا جس کا نام سامری تھا، جو طبعی طور پر نہایت گمراہ آدمی تھا۔ اس کی ماں نے برادری میں رسوائی و بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کے ایک غار میں چھوڑ دیا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر پالا تھا، اس لیے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ ہے۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر ہوئی تھی۔ مگر خدا کی شان کہ فرعون کے گھر پرورش پانے والے موسیٰ علیہ السلام تو خدا کے رسول ہوئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر ہوا اور بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے اس نے بچڑے کی پوجا کرائی۔ جب کوئی آدمی ازل سے ہی نیک بخت نہیں ہوتا تو وہ بھی نامراد ہوتا ہے۔ معزز ناظرین گرامی، جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر معتکف تھے، سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات کو مانگ کر پگھلایا اور اس سے ایک بچڑا بنایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے پاس محفوظ تھی، اس نے وہ خاک بچڑے کے منہ میں ڈال دی تو وہ بچڑا بولنے لگا۔ پھر سامری نے مجمع عام میں یہ تقریر شروع کر دی کہ اے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے ہیں، لیکن خدا تو ہم لوگوں کے پاس آ گیا ہے، اور بچڑے کی طرف اشارہ کر کے بولا کہ یہی خدا ہے۔ سامری نے ایسی گمراہ کن تقریر کی کہ بنی اسرائیل کو بچڑے کے خدا ہونے کا یقین آ گیا، اور وہ بچڑے کو پوچھنے لگے، اور 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے چاندی سونے کے بچڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا، اور اس کے آگے سربسجود ہو کر اس بچڑے کو پوچھنے لگے۔ معزز دوستو، 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا عز و جل سے ہم کلام ہو کر اور تورات شریف ساتھ لے کر بستی میں تشریف لائے اور قوم کو بچڑا پوجتے ہوئے دیکھا تو آپ پر بے حد غضب و جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے جوش غضب میں اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر گھسیٹنا اور مارنا شروع کر دیا، اور فرمانے لگے کہ کیوں تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا۔ حضرت ہارون علیہ السلام معذرت کرنے لگے، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ الاعراف کی آیت نمبر 150 میں ہے، کہا اے میرے ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالے،
तो मुझ पर दुश्मनों को न हंसा और मुझे जालिमों में न मिला। हजरत हारून अलैहिस्सलाम की मुआजरत सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा पड़ गया। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के लिए रहमत और मगफरत की दुआ फरमाई। फिर आपने उस बछड़े को तोड़ फोड़ कर और जलाकर उसको रेजा रेजा करके दरिया में बहा दिया। फिर अल्लाह ताला का यह हुक्म नाजिल हुआ कि जिन लोगों ने बछड़े की परस्तिश नहीं की है वो लोग बछड़ा पूजने वालों को कत्ल करें। चुनाचे सामरी समेत 70,000 बछड़े की पूजा करने वाले कत्ल हो गए। इसके बाद ये हुक्म नाजिल हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 70 आदमियों को मुंतखब करके कोहे तूर पर ले जाएं और ये सब लोग बछड़ा पूजने वालों की तरफ से मुआजरत तलब करते हुए ये दुआ मांगे कि बछड़ा पूजने वालों के गुनाह माफ हो जाए। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने चुन चुन कर अच्छे अच्छे 70 आदमियों को साथ लिया और वो कोहे तूर पर तशरीफ ले गए। जब ये लोग कोहे तूर पर तलबे माजरत व इस्तगफार करने लगे तो अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई कि ए बनी इसराइल, मैं ही हूं, मेरे सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मैंने ही तुम लोगों को फिरौन के जुल्म से निजात देकर तुम लोगों को बचाया है, लिहाजा तुम लोग फकत मेरी ही इबादत करो और मेरे सिवा किसी को मत पूजो। अल्लाह ताला का ये कलाम सुनकर ये 70 आदमी एक जुबान होकर कहने लगे कि ए मूसा, हम हरगिज हरगिज आपकी बात नहीं मानेंगे जब तक हम अल्लाह ताला को अपने सामने देख ना लें। ये 70 आदमी अपनी जिद पर बिल्कुल अड़ गए कि हमें आप खुदा का दीदार कराइए, वरना हम हरगिज नहीं मानेंगे कि खुदावंदे आलम ने यह फरमाया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को बहुत समझाया, मगर ये शरीरो सरकश लोग अपने मुतालबे पर अड़े रह गए। यहां तक कि अल्लाह ताला ने अपने गज़बो जलाल का इजहार इस तरह फरमाया कि एक फरिश्ता आया और उसने एक ऐसी खौफनाक चीख मारी कि खौफो हिरास से उन लोगों के दिल फट गए और वो 70 आदमी मर गए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदावंदे आलम से कुछ गुफ्तगू की और उन लोगों के लिए जिंदा हो जाने की दुआ मांगी तो वो लोग जिंदा हो गए। नाज़रीन गिरामी, इसके बाद क्या मामलात पेश आए इसे हम अगली वीडियो में पेश करेंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी जरूर दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। हमारी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह ने